قرآن کے بنیادی طور پر ہم سب پر 5 بڑے حقوق ہیں۔ قرآن کریم کے کتنے حقوق ہیں ہم پر؟ 5 بڑے حقوق ہیں۔ پہلا حق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ہم پر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ کیا کریں؟ ایمان لائیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر۔ تو اللہ کی کتابوں میں سب سے سردار کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو پہلا حق اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام پر کیا لائیں؟ ایمان لائیں۔ یہ ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہی قرآن ہے جس کو آپ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، اور آج جو مصحف کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس پر ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا پہلا ہم پر حق ہے۔ اور ایک ایمان ظاہری ہوتا ہے اور ایک ایمان کی حقیقت ہوتی ہے۔ ایک ایمان ظاہری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا تم کیا ہو؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کی کچھ علامات ہوتی ہیں، تو آپ کے ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ تو ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ ایک ہے قرآن پر ایمان لانا، آدمی کہے کہ میں اسے اللہ کا کلام سمجھتا ہوں۔ ایک ہے کہ آدمی کا جسم بھی یہ ظاہر کرے کہ اس کا قرآن پر ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو چلتے پھرتے ہوئے مجسم قرآن تھے، یعنی آپ کی پوری زندگی قرآن سے تعبیر تھی۔ تو آپ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر کیا لائیں؟ ایمان لائیں۔ اور قرآن کا ایمان کیا ہے کہ جس چیز کو قرآن نے حرام کیا ہے میں اس کو حرام سمجھوں، اور جس کو قرآن نے چیز کو حلال کیا ہے میں اس کو حلال سمجھوں، جس کا حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤں اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤں۔ یہ قرآن پر ایمان کی حقیقت سے تعبیر ہے۔ تو ہم قرآن کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ قرآن پر ایمان لائیں۔ تو ہمارا ایمان ہے نا قرآن پر، یہ قرآن کا ہم پر پہلا حق ہے۔ قرآن کا دوسرا حق جو اللہ نے ہم پر لازم کیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور یہ کتنا بڑا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایک ایک حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 10۔ پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، فرمایا الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ یہ فضائل اعمال میں بھی موجود ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے۔ تو جو آدمی یہ کہے الف لام میم تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30۔ قیامت کے روز حشر کے دن جب اعمال نامے تلیں گے تو ہر جگہ کی ایک کرنسی ہوتی ہے، ہر جگہ کی ایک۔ پاکستان کی کرنسی کیا ہے؟ روپیہ۔ پاکستان کی کرنسی کیا ہے؟ اور امریکہ کی کرنسی کیا ہے؟ ڈالر۔ اور سعودیہ کی کرنسی کیا ہے؟ اور حشر کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں۔ حشر کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں۔ جس کے پاس جتنی نیکیاں ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی نیکیاں وہاں کی کرنسی کم ہو گئی اور گناہ زیادہ ہوئے وہ خسارہ اس کے لیے لکھا جا چکا۔ تو ہم کیا کریں؟ حشر کی کرنسی زیادہ سے زیادہ اکٹھی کریں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے تو نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ لشکر میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کچھ لوگوں کو جب لوگ سوتے تھے تو ان کو پہرے پر متعین کرتے تھے. کس پر؟ پہرے پر. تو آپ نے 2 صحابہ کو متعین کر دیا پہرے پر، باقی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سو گئے. تو 2 صحابی آپس میں انہوں نے طے کیا کہ ہم دونوں جاگنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی ہم میں سے سو جائے اور دوسرا کیا کرے؟ دوسرا نگرانی کرے. پھر دوسرا پہلے کو اٹھا دے اور دوسرا سو جائے تو پہلے والا پہرا دے لے. تو دونوں نے آپس میں طے کیا. تو ایک صحابی سو گئے اور دوسرے صحابی وہ پہرا دینے لگے. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس وقت کو قیمتی بناؤں اور 2 نفل پڑھ لوں. تو انہوں نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لی. 2 اس میں سورہ کہف شروع کی. سورہ کہف وہ تلاوت کر رہے تھے تو ایک آدمی آئے باہر سے، کوئی نقصان پہنچانے والا دشمن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ لشکر تو سارا سویا ہوا ہے تو بڑا اچھا موقع ہے، ان کا مال لوٹا جا سکتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہیولا سا آگے نظر آ رہا ہے، کوئی آدمی ہے کیا ہے، کچھ اندھیرے میں پتہ نہیں چل رہا. تو انہوں نے ایک تیر کمان میں رکھا اور کھینچ کر زور سے چلایا تو صحابی کے جسم میں جا کر پیوست ہو گیا اور پورے جسم سے خون، اس ظاہرے کے خون جاری ہو گیا. اور اس وقت میں خون سے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ اس وقت وضاحت طلب تھا. تو وہ صحابی آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کی تلاوت میں اتنے مگن تھے کہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ہل نہیں رہے تو انہوں نے دوسرا تیر چلایا. وہ جسم کے دوسرے حصے میں آ کر لگا اور دوسرا حصہ بھی زخمی ہوا اور خون جاری ہو گیا. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمے یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ جاگ کر ہماری حفاظت کریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جائے اور فرض منصبی میں کوئی کوتاہی ہو جائے. اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے سلام پھیرا اور دوسرے ساتھی کو جگایا. تو ان لوگوں نے تو دیکھا کہ 2 لوگ ہو گئے ہیں تو وہ تو بھاگ گئے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، آپ کے جسم میں 2 تیر لگے ہیں تو آپ نے سلام کیوں نہیں پھیر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے 2 نفل کے اندر سورہ کہف شروع کی ہوئی تھی تو مجھ سے یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ میں سورت کے مکمل ہونے سے سلام پھیروں، اس لیے میں تیر پہ تیر کھاتا رہا اور کھاتا رہتا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونپی ہوئی ذمہ داری میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو کبھی بھی سورہ کہف مکمل ہونے سے پہلے سلام نہ پھیرتا. تو تلاوت میں دل لگائیں ہم. تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ دوسرا حق ہے. آپ 1 پارہ نہ کریں، آپ 2 پارے نہ کریں، آپ آدھا پارہ نہ کریں. بھائی آپ 1 صفحہ تلاوت کر لیں لیکن اس کو لازم پکڑیں. آپ یہ طے کر لیں کہ میں روزانہ صبح اٹھ کر اس وقت تک کوئی کام نہیں کروں گا جب تک قرآن کریم کا 1 صفحہ نہ پڑھ لوں. یہ ان کے لیے جو بالکل نہیں پڑھتے، جو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ 1 صفحے سے شروع کر لیں کہ میں 1 صفحہ روزانہ تلاوت کروں گا. 1 صفحہ 1 منٹ میں ہو جاتا ہے. 1 صفحہ. تو آپ لوگ ہاتھ کھڑا کریں کہ آج کے بعد میں کبھی تلاوت کی ناگہ نہیں کروں گا. ماشاءاللہ. تو کتنے حق ہو گئے قرآن کے ہم پر؟ 2. اور قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی کو سمجھنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ہم امام پڑھتے ہیں، مولانا اسامہ صاحب نے پورا قرآن پڑھ کے آپ کو سنا دیا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے کیا کہا جا رہا ہے. تو ہم کبھی کبھی تمام لوگ جو اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن کا آسان ترجمہ لے لیں. وہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الاسلام، ان کا بھی ایک آسان ترجمہ قرآن ہے. ان کو ہم کبھی لے لیں تو 1 صفحہ کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. کبھی مشکل پیش آئے اس کو سمجھنے میں تو آپ مولانا اسامہ صاحب سے سمجھ لیں، مولانا سعید صاحب سے سمجھ لیں.
تو قرآن کو سمجھنا یہ قرآن کا تیسرا ہم پر حق ہے. افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیوں غور نہیں کرتے قرآن کریم میں. اور چوتھا حق قرآن کریم کا ہم پر یہ ہے، صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ بلغوا عنی ولو آیا، کہ جو قرآن ہم نے پڑھا ہے اس کو آگے بھی پھیلائیں، آگے بھی اس کو پڑھائیں. ہماری نسلوں کا مستقبل قرآن کی عظمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہماری عزتیں قرآن کی عزت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہمارا عروج قرآن کے عروج کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارا امن قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارے گھروں کی خیر و برکت قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہماری اجتماعی خیر و برکت بھی قرآن کریم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب تک لوگ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں قید ہوئے، پوری زندگی ان کی دیوبند میں اور مختلف تحریکوں میں گزری. تحریک ریشمی رومال بھی انہوں نے چلائی. جب اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچے تو اس وقت یہ فرمایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان جس پستی سے آج گزر رہا ہے اور جو مار کھا رہا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور آپس میں باہم دست و گریبان ہو گئے. دو سبب بتائے قرآن، دو سبب بتائے لوگوں کے زوال کی، مسلمانوں کے زوال کے. نمبر 1 ترک قرآن، نمبر 2 مسلکوں میں بٹ کر آپس میں دست و گریبان ہونا. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. آپس کے تفرقے کو ختم کریں. ایک 5واں حق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے اجتماعی نظم کو دنیا میں نافذ کریں. قرآن کے قانون کو دنیا میں نافذ کریں، نفاذ شریعت کے لیے جہد کریں. اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اللہ کے دین کے مطابق فیصلے ہوں. یہ ملک اللہ کے نام پر بنا تھا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے مطابق چلائیں گے، اور اللہ کے کلام کے اور اللہ کے ضابطے کے اور اللہ کے قانون کے مطابق چلائیں گے، اور شریعت کے اصولوں کے مطابق چلائیں گے. اور جو علماء کرام اس میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کے شانے بشانہ کھڑے ہوں گے اور ان کے کندھے سے کندھا جوڑ کر ان کی مدد کریں گے، ہر طریقے سے ان کا تعاون کریں گے. یہ قرآن کا 5واں حق ہے کہ قرآن کے قانون کو دنیا میں نافذ کیا جائے. تو قرآن کے 5 حق ہو گئے. کتنے؟ نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا، نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 3 قرآن کو سمجھنا، نمبر 4 قرآن کو آگے پہنچانا، اور نمبر 5 قرآن کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.